اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ گزشتہ درس کے اندر چند نکات کو بیان کیا گیا تھا۔ سب سے پہلا نقطہ جو بیان کیا گیا تھا وہ علم صرف کی تعریف تھی، اور اس کے بعد دوسرا جو نقطہ بیان کیا گیا تھا وہ علم صرف کا فائدہ تھا، اور تیسرا نقطہ جو بیان کیا گیا تھا وہ علم صرف کا موضوع تھا۔ آج اس درس کے اندر دو نکات کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلا نقطہ کلمے کی تعریف ہے۔ جیسا کہ ذکر کیا تھا کہ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے، تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر علم صرف کا موضوع کلمہ ہے تو خود کلمے کی کیا تعریف ہے؟ مصنف اب یہاں پر کلمے کی تعریف کو بیان کر رہے ہیں۔ تعریف کلمے، کلمے کی تعریف، کلمے لفظ مفردی است۔ کلمہ ایک لفظ مفرد ہے کہ دارائے معنی باشد، کہ جس کا ایک معنی ہو۔ کلمہ اس لفظ مفرد کو کہا جاتا ہے کہ جس کا معنی ہو۔ بس کلمے کی شرط ہے کہ اس کا معنی ہونا چاہیے۔ و بیان لفظ مستعمل ہم میگویند، اور اس کو مستعمل بھی کہا جاتا ہے۔ کلمے کو یا تو کلمہ کہا جاتا ہے یا اس کو مستعمل کہا جاتا ہے۔ بس کلمہ لفظ مفردی است کہ دارائے معنی باشد۔ کلمہ اس لفظ مفرد کو کہا جاتا ہے کہ جس کا ایک معنی ہو۔ و بیان لفظ مستعمل ہم میگویند، اور اس کو مستعمل بھی کہا جاتا ہے۔ در برابر لفظ بی معنی کے لفظ محمل نام دارد۔ مستعمل اس لفظ کے مقابل میں استعمال ہوتا ہے کہ جو بی معنی ہوتا ہے، وہ لفظ کہ جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، کہ جس کو اصطلاح میں محمل کہا جاتا ہے۔ بس اگر لفظ ایسا ہو کہ جس کا معنی ہو تو اس کو مستعمل کہا جائے گا، اور اگر لفظ ایسا ہو کہ جس کا کوئی معنی نہ ہو تو اس کو محمل کہا جائے گا۔ جیسے ہم اپنی زبان کے اندر بھی ایسے کلمات استعمال کرتے ہیں کہ جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ جیسے ہم استعمال کرتے ہیں مثلا جب ہم کہتے ہیں روٹی ووٹی، پانی وانی، تو یہ وانی جو لفظ ہے یہ بے معنی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ بس عربی زبان کے اندر بھی اسی طرح ہے۔ لفظ زید مستعمل ہے چونکہ اس کا معنی ہے، لیکن دیز اگر ہم کہیں تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے، لہٰذا اس کو محمل کا نام دیا جائے گا، وہ لفظ محمل ہے۔ بس لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ لفظ یا تو معنی دار ہوگا کہ جس کو اصطلاح میں مستعمل کہا جائے گا، یا لفظ بی معنی ہوگا کہ جس کو اصطلاح میں محمل کہا جائے گا۔ بس کلمے کی تعریف یہ ہے کہ کلمہ اس لفظ مفرد کو کہا جائے گا کہ جس کا معنی ہو، اور اصطلاح میں اس کو مستعمل بھی کہا جاتا ہے۔ مستعمل کے مقابل میں لفظ محمل آتا ہے۔ مستعمل وہ کلمہ کہ جس کا معنی ہو، محمل وہ کلمہ کہ جس کا معنی نہ ہو۔ بس کلمے کی تعریف ہمارے لیے واضح ہو چکی ہے کہ کلمہ اس لفظ مفرد کو کہا جاتا ہے کہ جس کا معنی ہو۔ اگلا جو نقطہ بیان کر رہے ہیں وہ اقسام کلمہ ہے۔ اقسام کلمہ، کلمات عربی مانند کلمات ہر زبان دیگر بے سے دستے تقسیمی شود۔ چاہے عربی زبان ہو یا عربی کے علاوہ دیگر زبان ہو، کوئی بھی زبان ہو، ہر زبان کے اندر کلمات کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کلمات عربی، عربی کی کلمات مانند کلمات ہر زبان دیگر، دوسری جو بھی زبان ہو، کوئی بھی زبان ہو، چاہے وہ اردو ہو، چاہے وہ فارسی ہو یا کوئی اور زبان ہو، ان زبان کے کلمات کی طرح عربی کے جو کلمات ہیں بے سے دستے تقسیمی شود، تین دستوں میں، تین حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ کلمات، کلمات عربی یا کلمات ہر زبان دیگر تین حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ وہ تین حصے کون کون سے ہیں؟ فعل، اسم، حرف۔ کچھ کلمات فعل ہوتے ہیں، کچھ کلمات اسم ہوتے ہیں، کچھ کلمات حرف ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک ایک کر کے سب کی تعریف کو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے فعل کی تعریف۔ فعل کلمئی است کہ برمانۂ مستقلی دلالت کند و زمان آن را نیز برساند۔ فعل اس کلمے کو کہا جاتا ہے کہ جو معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے زمان کو بھی بیان کرتا ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے کہ جو معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے اور اس کے زمان کو بھی ہم تک پہنچا دیتا ہے۔ زمان آن را نیز برساند، اس کے زمان کو بھی ہمیں بیان کرتا ہے۔ مثال مانند حسونا، جیسے حسونا نیکو شد۔ حسونا فعل ہے، اس کے اندر دو چیزیں موجود ہیں، ایک معنی مستقل موجود ہے، دوسرا اس کے اندر زمان موجود ہے۔ بس کلمہ فعل کے اندر دو چیزیں شرط ہیں، ایک معنی مستقل پر دلالت کرنا، دوسرا زمان کو بھی بیان کرنا۔ حسونا کے اندر دو چیزیں ہیں۔ حسونا
ایک تو معنی مستقل پر دلالت کر رہا ہے، دوسرا حسنا کے اندر زمان موجود ہے، نیکو شد یعنی اچھا ہو گیا، اچھا ہونا یہ معنی مستقل ہے، ہو گیا یعنی ماضی میں، یہ زمان ماضی ہے، حسنا نیکو شد یعنی اچھا ہو گیا زمان ماضی میں۔ دوسری مثال یذہب وہ جا رہا ہے، یذہب میں جانا یہ معنی مستقل ہے، اور جا رہا ہے یہ زمان حال ہے۔ پہلے بھی ذکر کیا تھا پچھلے درس میں کہ فعل مضارع دو معنی ادا کرتا ہے، یذہب کا معنی جانا یعنی ابھی جا رہا ہے یا بعد میں جائے گا، میرود یعنی جا رہا ہے۔ اگلی مثال اذہب، اذہب فعل امر ہے، اذہب یعنی جاؤ، تو یہ بھی ساتھ ساتھ دو چیزوں پر دلالت کر رہا ہے، ایک معنی مستقل ہے جانا، اور ایک زمان ہے زمان استقبال، چونکہ فعل امر زمان استقبال پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ تین مثالیں یہاں ذکر کی ہیں۔ اگلا نقطہ جو ہے وہ اسم کی تعریف ہے۔ اسم کلمئی است، اسم وہ کلمہ ہے کہ بر معنی مستقلی دلالت کند، اسم وہ کلمہ ہے کہ جو معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے، بدون دلالت بر اقتران آن معنی بے زمان، لیکن اسم کے اندر زمان پر دلالت کرنے کی کوئی قید موجود نہیں ہوتی، یعنی اسم جو ہے وہ کسی بھی زمانے پر دلالت نہیں کرتا۔ اسم وہ کلمہ ہے کہ جو معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے، بدون دلالت بر اقتران آن معنی بے زمان، بغیر اس کے کہ وہ معنی زمان پر دلالت کرے، یہ اس میں موجود نہیں ہوتا۔ بس اسم کے اندر ایک چیز موجود ہے اور وہ ہے معنی مستقل پر دلالت کرنا، اور زمان موجود نہیں ہے۔ بس اسم کے اندر اور فعل کے اندر یہ فرق ہے کہ فعل بھی معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے، اسم بھی معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے، لیکن فعل میں زمان بھی موجود ہوتا ہے، اسم کے اندر زمان موجود نہیں ہوتا۔ مانند جیسے علم، علم یعنی دانستن جاننا، علم کے اندر ایک چیز موجود ہے، زمان موجود نہیں ہے، فقط جاننے پر دلالت کرتا ہے۔ مال، ثروت یعنی دولت، دولت اسم ہے، اس کے اندر فقط ایک چیز موجود ہے اور وہ ہے معنی مستقل، لیکن اس کے اندر زمان موجود نہیں ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ معنی مستقل کسے کہا جاتا ہے؟ معنی مستقل سے مراد ہر وہ کلمہ کہ جو تصور ذہنی کے لحاظ سے کسی اور کلمے کا محتاج نہ ہو، یعنی جس بھی کلمے کو بغیر کسی اور کلمے کی مدد کے ذہن میں لحاظ کیا جا سکتا ہو اسے مستقل کہا جاتا ہے، یعنی ایسا کلمہ کہ جس کو ذہن میں تصور کرنے کے لیے کسی اور کلمے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے حسنا معنی حسن، اس کو ذہن میں تصور کرنے کے لیے کسی اور کلمے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یذہب کا معنی تھا جانا، جانے کو تصور کرنے کے لیے کسی اور کلمے کی ضرورت نہیں ہے، ذہن میں اگر ہم تصور کرنا چاہیں تو آسانی سے اس کا تصور کیا جا سکتا ہے جانے کو۔ علم کو بھی اسی طرح ذہن میں تصور کیا جا سکتا ہے، مال کو بھی تصور کیا جا سکتا ہے۔ تو جو بھی کلمہ ذہن میں تصور کیا جا سکتا ہو بغیر کسی اور کلمے کی مدد کے، اس کو مستقل کہا جائے گا۔ لیکن اگر ایک کلمہ ایسا ہے کہ جس کو ذہن میں تصور کرنے کے لیے کچھ کلمات دیگر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اگر وہ کلمات دیگر نہ ہو تو یہ ذہن میں تصور نہیں ہو سکتا، تو اس کو معنی غیر مستقل کہا جائے گا۔ اسم بھی معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے اور فعل بھی معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے۔ اب حرف کی تعریف کو بیان کر رہے ہیں۔ حرف کلمئی است، حرف وہ کلمہ ہے کہ معنی آن مستقل نیست، کہ اس کا معنی مستقل نہیں ہوتا، جیسے کہ ابھی ذکر کیا کہ جس کو تصور ذہنی کے لحاظ سے کسی بھی اور کلمے کی ضرورت نہ ہو اس کو مستقل کہا جائے گا، جیسے کہ فعل ہے اور اسم ہے۔ اور معنی غیر مستقل وہ کلمہ کہ جس کو ذہن میں تصور کرنے کے لیے کچھ کلمات دیگر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بس حرف کلمئی است، حرف وہ کلمہ ہے کہ معنی آن مستقل نیست، اس کا معنی مستقل نہیں ہوتا۔ وربط بین کلمات دیگر است، اور حرف ہمیشہ کلمات دیگر، یا تو وہ دو اسم ہوں گے یا ایک فعل ہوگا اور ایک اسم ہوگا، یا دو جملے ہوں گے، ان کے درمیان ربط دینے کے لیے یہ حرف استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر۔ مانند فی، جیسے عربی زبان کے اندر فی کا معنی ہے میں، در جملہ یہ دخلت فی المدرسۃ، اس جملے کے اندر جو فی ہے وہ ایک فعل دخلت اور ایک اسم المدرسۃ، ان کے مابین ربط کو ایجاد کر رہا ہے۔ اگر فی موجود نہ ہوتا تو ان دو کلموں کو آپس میں ملانا مشکل تھا، ناممکن تھا، لیکن فی نے آ کر ان دونوں کلمات کو آپس میں ملا دیا ہے۔ فی کا معنی ہے میں، دخلت فی المدرسۃ، میں داخل ہوا مدرسے میں، مدرسے کے اندر۔ ومن، اور من ہے، من عربی زبان کے اندر کہ جس کا معنی ہے سے، در جملہ یہ خرجت من الدار،
یہاں پر بھی فعل اور اسم کے مابین من حرف ربط ایجاد کر رہا ہے۔ من کا مطلب ہے سے، خرجت من الدار یعنی میں خارج ہوا، میں نکلا گھر سے۔ پس علم صرف کا موضوع کلمہ ہے۔ کلمے کی تعریف بیان ہو چکی ہے، اقسام کلمے کو بھی بیان کر چکے ہیں کہ اقسام کلمہ 3 ہیں، فعل ہے، اسم ہے اور حرف ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ مہم ذکر کر رہے ہیں، توجہ کنید۔ توجہ کنید، یہ نقطہ بہت مہم ہے، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ صورت و شکل حرف ہمیشہ ثابت است۔ حرف کی شکل و صورت ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، ہمیشہ ثابت است یعنی ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ لذا در علم صرف از حرف بحث نمی شود، اسی وجہ سے علم صرف کے اندر حرف سے بحث نہیں کی جاتی۔ اگرچہ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے اور کلمے کی 3 قسم ہیں، فعل ہے، اسم ہے اور حرف ہے، لیکن جب بھی علم صرف کے اندر کہا جائے کہ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے تو اس سے مراد فقط اور فقط فعل ہے اور اسم ہے، حرف مراد نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حرف کی شکل ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، مثلا فی ہمیشہ فی رہے گا، من ہمیشہ من رہے گا، لہٰذا علم صرف کے اندر حرف سے بحث نہیں ہوتی ہے۔ چونکہ علم صرف ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں، مختلف صیغوں میں، مختلف کلمات کے اندر ڈھالنے کے لیے قواعد کو بیان کرتا ہے، اور جو کلمہ ایک ہی شکل میں رہے گا اور تبدیل نہیں ہوگا، علم صرف کے اندر اس کلمے پر بحث نہیں ہوگی۔ اور حرف بھی اسی طرح ہے، حرف چونکہ ایک جیسا ہے، ہمیشہ ایک جیسا ہی رہے گا اور اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، لہٰذا علم صرف میں حرف کے بارے میں بحث نہیں کی جائے گی۔ فقط 2 چیزوں کے بارے میں گفتگو ہوگی علم صرف میں، ایک اسم ہے اور دوسرا فعل ہے۔ صورت و شکل حرف ہمیشہ ثابت است، حرف کی شکل و صورت ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہے، لذا در علم صرف از حرف باس نمی شود، لہذا علم صرف کے اندر حرف سے باس نہیں ہو سکتی۔ و ہر کجا لفظ کلمے آورده شد، اور جہاں بھی علم صرف کے اندر کلمہ لایا گیا ہو، لفظ کلمے کو لایا گیا ہو، فقط فعل و اسم مقصود است، فقط اس سے مراد فعل اور اسم ہے۔ علم صرف کے اندر جب بھی کہا جائے کہ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے اور جس مقام پر بھی کلمے کو استعمال کیا جائے تو وہاں فقط مراد کیا ہے؟ فعل اور اسم ہے، حرف نہیں ہوگا، چونکہ علم صرف حرف سے بحث نہیں کرتا، چونکہ حرف کے اندر تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ بنابر این مباحث ان کتاب در 2 بخش فعل و اسم عنوان می گردد، لہٰذا اس کتاب کی جو مباحث ہیں 2 حصوں میں بیان ہوں گی، ایک حصہ فعل سے مربوط ہوگا اور دوسرا حصہ اسم سے مربوط ہوگا۔ یہاں پر حرف کا کوئی حصہ موجود نہیں ہے، چونکہ حرف کے اندر تبدیلی ممکن نہیں ہے، اور جب تبدیلی ممکن نہیں ہے تو علم صرف اس سے بحث نہیں کرے گا، چونکہ علم صرف ہمیشہ اس کلمے کے بارے میں گفتگو کرے گا، بحث کرے گا کہ جس میں تبدیلی ممکن ہے، کیونکہ علم صرف کا کام کلمے کے اندر تبدیلی کو ایجاد کرنا ہے۔ بنابراین مباحث ان کتاب در 2 بخش فعل و اسم عنوان میں گردد، لہٰذا اس کتاب کی جو مباحث ہیں وہ 2 حصوں میں بیان ہوں گی، ایک حصہ فعل سے مربوط ہوگا اور ایک حصہ اسم سے مربوط ہوگا۔ و یک سری مطالب متفرقے در خاتمے مطرح خواہد شد، اور آخر میں خاتمہ ذکر کریں گے اور اس میں کچھ متفرق مطالب کو بیان کیا جائے گا۔ بس آج کے درس میں ہم نے 2 چیزوں کو ملاحظہ کیا، سب سے پہلے کلمے کی تعریف کہ کلمے کی تعریف کیا ہے، اور اس کے بعد کلمے کی اقسام کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ مزید مطالب کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔